میری پسند سے شادی ہوئی تھی مگر صرف 1 سال بعد میرے شوہر نے اپنی ماں کے کہنے پر مجھے طلاق دے دی، کیونکہ میری ساس شروع دن سے ہی ہماری شادی کے خلاف تھی۔ بعد میں میرے شوہر نے اپنی ماں کی پسند سے دوسری شادی کر لی۔ میں ہر روز اللہ کے حضور رو رو کر انصاف مانگتی تھی۔ ایک رات میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازہ کھولا تو ایک بوڑھا آدمی ہاتھ میں ایک مردہ بچی اٹھائے کھڑا تھا اور زار و قطار رو رہا تھا۔ اس نے کہا، اللہ نے تمہارا انصاف کر دیا ہے۔ میں اسے جانتی بھی نہیں تھی اور نہ ہی سمجھ سکی کہ وہ کون تھا، مگر جب اس نے مردہ بچی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اسے دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میری شادی کے پہلے دن سے ہی میری ساس نے مجھ سے اپنی نفرت کا اظہار کر دیا، حالانکہ میرے شوہر نے اپنی پسند سے مجھ سے شادی کی تھی اور انہیں اپنی ماں کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا، تم میری زندگی ہو، میں تمہیں ہر خوشی دوں گا، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا اور تمہارے سارے خواب پورے کروں گا۔ اس وقت میرا دل چاہا کہ وقت وہیں تھم جائے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری محبت کو منزل عطا کر دی۔ میرے والدین کی آنکھوں میں بھی بے شمار خوشی تھی اور میرے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ سسرال روانہ ہوئی تو میرے دل میں بے شمار امیدیں، خواب اور خوشیاں تھیں۔ میں نے سوچا تھا کہ محبت کی روشنی میری پوری زندگی کو روشن کر دے گی، مگر سسرال پہنچتے ہی میری تمام امیدیں ٹوٹ گئی۔ دروازے پر میری ساس کھڑی تھی، ان کے چہرے پر اجنبیت صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے نہ مسکرا کر میرا استقبال کیا، نہ ہی مجھے گلے سے لگایا، بلکہ سخت لہجے میں بولی، پہلے رسم ہوگی، ابھی کمرے میں نہیں جا سکتی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میں نے تو ہمیشہ سنا تھا کہ نئی دلہن کا محبت سے استقبال کیا جاتا ہے، مگر یہاں تو ہر نظر میں نفرت دکھائی دے رہی تھی۔ رات کو جب سب لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے تو مجھے کچن میں بھیج دیا گیا تھا۔ نند نے کہا، آؤ برتن دھونا سیکھ لو، ہماری بھابھی ہو تو کیا ہوا، کام تو سب کو کرنا پڑتا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ دلہن کے لباس میں ملبوس، ہاتھوں میں چوڑیاں اور زیورات پہنے میں برتن دھو رہی تھی اور اپنے شوہر کی منتظر تھی کہ شاید وہ پوچھے تم کہاں ہو، مگر وہ اپنے کمرے میں مصروف تھے، شاید اپنی ماں کی باتوں میں یا اپنی ہی خوشیوں میں۔ چند دن بعد یہی سب کچھ روز کا معمول بن گیا۔ میں صبح سب سے پہلے اٹھتی، ناشتہ بناتی، گھر کی صفائی کرتی، دوپہر کا کھانا تیار کرتی، شام کو چائے بناتی اور رات کو برتن دھوتی۔ مجھے کام کرنے سے کبھی شکایت نہیں تھی، لیکن جو سلوک میرے ساتھ کیا جاتا تھا وہ میرے دل کو تکلیف دیتا تھا۔ میری ساس ہر بات پر مجھے ٹوکتی، ہر کام میں نقص نکالتی اور کہتی، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ تمہارے میکے کے اصول ہوں گے، یہاں ہمارے طور طریقے ہیں۔ کبھی طنز کرتی کہ ہم نے تو سوچا تھا پڑھی لکھی لڑکی ہے، کچھ سلیقہ تو ہوگا، مگر تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ میری نند ہر روز مجھے نئے نئے کام سونپ دیتی اور خود آرام سے کمرے میں بیٹھ کر موبائل استعمال کرتی رہتی۔ میں پسینے میں شرابور کام کرتی رہتی اور ان کی ہنسی کی آوازیں کچن تک آتی رہتی۔ جب شام کو میرے شوہر گھر آتے تو میری ساس فوراً شکایت لگاتی کہ تمہاری بیوی سارا دن سوتی رہتی ہے، ہمیں ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میرے شوہر خاموش رہتے، کبھی کبھی میری طرف دیکھتے اور میں نظریں جھکا لیتی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر سے کہا، آپ کو مجھ سے ایک بار بھی یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں کیسی ہوں؟ میرے دل میں صرف سوال نہیں تھے بلکہ بے شمار الجھنیں بھی تھی۔ میں سوچتی وہ شوہر جس نے محبت سے مجھ سے نکاح کیا تھا آخر میری حالت کیوں نہیں دیکھتا؟ وہ ہر بات پر اپنی ماں کا یقین کر لیتا، مگر میری خاموشی اس کے دل تک کیوں نہیں پہنچتی تھی؟ میں اکثر آئینے میں خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ یہ وہی لڑکی ہے جو چند دن پہلے دلہن بنی تھی، جس کی آنکھوں میں خواب تھے، جس کے چہرے پر خوشیوں کی چمک تھی۔ اب میرے چہرے پر صرف تھکن تھی، آنکھوں میں ویرانی اور دل میں عجیب سی اداسی بس گئی تھی۔ جب میں نے صبر کا دامن تھامنے کا ارادہ کیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اصل آزمائش ابھی شروع ہونی باقی ہے۔ سسرال کا ماحول میرے لیے قید خانے جیسا بن چکا تھا۔ میں خود کو تسلی دیتی کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے، مگر وقت جیسے رک گیا تھا۔ ہر صبح ایک نئی ڈانٹ، ہر دن ایک نئی شکایت، میرا پورا دن خدمت میں گزرتا اور راتیں ٹوٹتے ہوئے جسم اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ختم ہوتی۔ ہر صبح ٹھیک 6 بجے ساس کی آواز سنائی دیتی، اٹھو بہو، یہ گھر کوئی ہوٹل نہیں ہے۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے کچن میں جاتی اور ناشتہ ریڈی کرتی، کسی کے لیے انڈے، کسی کے لیے پراٹھے، کسی کے لیے چائے، اور ہر ایک کی پسند الگ تھی۔ میری نند کہتی مجھے ہلکی پتی والی چائے پسند ہے، مگر تم کبھی صحیح بات نہیں سنتی۔ میں خاموشی سے دوبارہ چائے بنا دیتی، مگر پھر بھی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقص نکال لیا جاتا تھا۔
ایک دن دہی زیادہ کھٹا نہیں تھا تو ساس بولی میری بہو کو تو کام کرنا ہی نہیں آتا۔ میرے شوہر نے بھی بغیر کچھ جانے بس انہی کی بات مان لی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں کچن کے کونے میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، کیونکہ کمزوری سے میرا جسم کانپ رہا تھا اور پسینے سے میرا دوپٹہ بھیگ چکا تھا۔ اتنے میں ساس آ گئی اور غصے سے بولی، کیا ہو گیا ہے؟ ابھی بیٹھنے کا وقت ہے، برتن بھی پڑے اور یہ گوشت بھی صاف کرنا ہے۔ میں جلدی سے اٹھنے لگی تو میرے ہاتھ سے چھری گر گئی۔ ساس نے طنزیہ انداز پہ کہا، اللہ خیر کرے، تمہیں اتنی بھی ہمت نہیں رہی۔ پھر وہ زور سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ننند نے اپنے کمرے کی صفائی کا حکم دیا۔ میں جھاڑو لے کر اس کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ بڑے آرام اور سکون سے بستر پر لیٹی موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، آپ خود بھی تو صفائی کر سکتی ہیں۔ وہ فوراً غصے سے بولی، واہ، ہماری بہو کو بولنے کی بھی ہمت آ گئی، ابھی ممی کو بتاتی ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ صفائی مکمل کی اور واپس کچن میں آ گئی۔ شام کو میرے شوہر گھر آئے تو وہ کچھ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید آج کچھ اچھا وقت ساتھ گزر جائے۔ کھانے کے دوران میں نے آہستہ سے کہا، اگر آپ چاہیں تو کل دفتر سے آنے کے بعد کچھ دیر ساتھ بیٹھے، میں آپ کے لیے کافی بنا دوں گی۔ ابھی میری بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ساس بول اٹھی، بیٹا کل تمہیں زمین دیکھنے بھی جانا ہے، یہ تو صرف باتیں بنانے میں ماہر ہے، کام کوئی ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ میرے شوہر فوراً سنجیدہ ہو کر کہنے لگے، پہلے اپنا کام ٹھیک سے مکمل کرو، پھر کبھی وقت گزارنے کی بات کرنا۔ میری ہر خواہش، ہر بات اور ہر احساس جیسے نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ وہ لمحے جو کبھی محبت سے بھرپور تھے اب خاموشی کی دیوار سے ٹکرا کر بکھر جاتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ اپنے شوہر کو اصل حقیقت بتاؤں، مگر وہ ہمیشہ میری بات سنے بغیر ٹال دیتا۔ ایک دن وہ کپڑے استری نہ ہونے پر غصہ کرنے لگا۔ میں نے کہا، میں نے سارا دن کپڑے دھوئے، برتن صاف کیے، کھانا بنایا، گھر کی صفائی کی، صرف استری رہ گئی تھی۔ مگر اس نے سخت لہجے میں کہا، تم ہر بات پر بہانے بناتی ہو، تمہیں کسی چیز کا بھی احساس نہیں ہے۔ میری آواز جیسے دیواروں میں گم ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اب وہ محبت باقی نہیں رہی تھی جو نکاح کے دن نظر آتی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے کہا، آپ مجھ سے بدلتے جا رہے ہیں۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور بولا، میں نہیں بدلا، میری آنکھیں کھل گئی ہیں، اب مجھے سب کچھ صاف صاف نظر آتا ہے۔ میں نے درد بھرے لہجے میں پوچھا، اگر آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں تو پھر آپ کو میرا دکھ نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ خاموش ہو گیا، جیسے میری بات سن کر بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ ہر چھوٹی بات پر غصہ کرنے لگا۔ میری موجودگی شاید اسے ناگوار گزرنے لگی۔ اگر پانی تھوڑا کم ٹھنڈا ہوتا تو ناراض ہو جاتا، اگر کھانے میں نمک ذرا سا کم ہو جاتا تو طعنے دینے لگتا۔ ایک دن اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، کبھی تم نے خود کو بھی دیکھا ہے؟ مگر اب لگتا ہے کہ تم نے میری زندگی سنوارنے کی بجائے برباد کر دی ہے۔ میں خاموش رہی، کیونکہ اب بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک رات میں نے دفتر جانے کے لیے ان کی فائلیں ترتیب دے کر رکھی تو انہوں نے بے رخی سے کہا، ان سب کا کوئی فائدہ نہیں، تم ہر چیز میں دخل دیتی رہتی ہو۔ میں نے ایسے سے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا، میں دخل نہیں دیتی، صرف آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ مگر نہ جانے کب میری ذات اس گھر میں غیر ضروری ہو گئی تھی۔ میں اس گھر میں رہتی ضرور تھی مگر اس گھر کی اپنی نہیں رہی تھی۔ جب بھی میرے شوہر مجھ سے بات کرتے ان کے لہجے میں سختی ہوتی، کبھی کبھار وہ چند لمحوں کے لیے نرم پڑتے تو میں امید باندھ دیتی، مگر اگلے ہی دن پھر وہی فاصلے، وہی جھوٹے الزام اور وہی خاموشی لوٹ آتی۔ میں ہر روز تھوڑا تھوڑا اندر سے مرنے لگی تھی۔ اب مجھے سمجھ آنے لگا تھا کہ جب محبت کی جگہ شک لے لیتا ہے تو رشتہ خاموشی سے اندر ہی اندر ختم ہونے لگتا ہے، بغیر کسی آواز کے، بغیر کسی الوداع کے، اور میں اسی خاموش انجام کی گواہ بنی ہوئی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت کچن کی گرمی ناقابل برداشت ہو گئی۔ سالن کی خوشبو اور چولہے کی تپش کے ساتھ میرا پسینے میں بھیگا جسم مزید نڈھال ہو رہا تھا۔ میرے پیٹ کا درد بھی شدت اختیار کر چکا تھا۔ میں نے سوچا تھوڑا سا پانی پی لوں، مگر جیسے ہی گلاس اٹھایا میرا ہاتھ کام کیا اور گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ ساس فوراً کچن میں آ گئی اور غصے سے بولی، یہ کیا کر دیا؟ شیشہ ہے، کوئی مٹی نہیں، کچن کو میدان جنگ بنا رکھا ہے تم نے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، معاف کر دیجیے، ہاتھ کام گیا تھا۔ وہ تن سے بولی، کہ کانپنے کی بیماری تمہیں شادی کے بعد ہی کیوں لگی؟ پہلے تو بڑا اکر کر چلتی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے شیشے کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ اسی دوران میرا ہاتھ کٹ گیا، خون بہنے لگا، مگر میں نے کسی کو دکھایا نہیں کیونکہ مجھے درد سے زیادہ لوگوں کی بے حسی سے خوف آنے لگا تھا۔ شام ہوتے ہوتے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور زمین گھومنے لگی۔ میں نے سہارا لینے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے فرش پر گر پڑی۔
ननन जी कर बोली, अम्मी भाभी गिर गई हैं। सास ने बेपरवाही से कहा, अब एक और नया ड्रामा शुरू हो गया। सबके सामने गिरना भी एक हुनर है। मगर जब मैंने कोई हरकत ना की तो मेरे शोहर को बुलाया गया। वो जल्दी से आए और मुझे गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने फ़ौरन मुझे इमरजेंसी में दाखिल किया। कई टेस्ट हुए, स्कैन किया गया, दवाएं दी गई और मुआयना किया गया। चंद घंटों बाद डॉक्टर ने मेरे शोहर को अलग ले जाकर कुछ बताया। मैं बिस्तर पर लेटी उनकी बात सुनने की कोशिश करती रही, मगर आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। फिर वो मेरे पास आए और उनका चेहरा सख्त था। मैंने बमुश्किल पूछा, क्या हुआ, क्या बच्चा ठीक है? उन्होंने नज़र चुरा कर कहा, बच्चा नहीं बच सका। मैंने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। मेरा पहला बच्चा, जो मेरी ज़िंदगी की पहली खुशी बन सकता था, जो शायद मेरी दुनिया बदल देता, अब इस दुनिया में नहीं रहा था। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद घर पहले से भी ज़्यादा अजनबी लगने लगा। लोगों की नज़रों में मेरी सख्ती और बेजारी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैं रोज़मर्रा के तमाम काम पहले की तरह करती रही, मगर मेरा जिस्म बहुत कमज़ोर हो चुका था। डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल आराम का मशवरा दिया, मगर उस मशवरे की किसी ने कोई परवाह नहीं की। एक दिन सास कमरे में आई और पंखा चलाते हुए बोली, डॉक्टर तो हर किसी को आराम का मशवरा देते हैं, मगर घर भी तो चलाना होता है ना। उसी वक्त ननन दरवाजे से बोली, अम्मी कल पड़ोस वाली खाला कह रही थी कि उनकी भांजी शादी के 1 साल बाद ही माँ बन गई थी। सब किस्मत की बात होती है ना। सास ने मेरी तरफ मायने खेज निगाहों से देखा और कहा, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो दिल से माँ बनने की ख्वाहिश रखती हो। मैंने नज़र झुका ली, क्योंकि हर जवाब मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल होता था। चंद दिन बाद मेरे शोहर मुझे दोबारा मुआयने के लिए हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखने के बाद संजीदगी से कहा, आपकी जिस्मानी हालत अभी बहुत नाजुक है। कम से कम 2 साल तक हमल ठहरना खतरनाक हो सकता है। बच्चादानी को मुकम्मल आराम की ज़रूरत है, वरना आइंदा संगीन पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। मेरे शोहर खामोश रहे, ना उन्होंने कोई सवाल किया और ना ही मेरी तरफदारी की। वापसी के पूरे रास्ते वो खामोश रहे। मैंने ऐसे से कहा, आपने डॉक्टर की बात सुनी? उन्होंने बगैर मेरी तरफ देखे कहा, सुनी भी है और समझ भी ली है। घर पहुंचते ही सास उन्हें अपने कमरे में ले गई। दरवाज़ा बंद हो गया और अंदर से धीमी आवाज़ें आने लगी। मेरा दिल जानता था कि वो किस मौजू पर बात कर रहे होंगे, मगर फिर भी मैं दुआ कर रही थी कि शायद मेरा ख्याल गलत हो। कुछ देर बाद मेरे शोहर बाहर आए। उनका चेहरा पहले से ज़्यादा सख्त था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थका हुआ हूँ। शाम को खाने की मेज़ पर सास ने बेचैनी से कहा, बेटा तुम्हारी उम्र भी बढ़ रही है, आखिर तुम बाप कब बनोगे? दूसरों के बच्चों को देख देख कर कब तक गुजारा करोगे? ननन हंसकर बोली, अम्मी शायद भाभी ने सोच रखा है कि पहले घर के सारे काम ख़त्म कर लें, फिर कभी बच्चों का भी सोचेंगी। मैंने हिम्मत करके कहा, डॉक्टर ने साफ कहा है कि मेरी सेहत अभी इजाज़त नहीं देती। ये मेरी ख्वाहिश नहीं बल्कि मेरी मजबूरी है। सास फ़ौरन बोली, डॉक्टर भी आखिर इंसान ही होते हैं। असल हकीकत यह है कि तुम बांझ हो, अब हकीकत का सामना करना सीख लो। मेरे शोहर खामोशी से खाना खाते रहे, फिर मेरी तरफ देखे बगैर बोले, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब बाप बनना था, और तुम मुझे ये खुशी भी नहीं दे सकती। उनके अल्फाज मेरी सज़ा से कम नहीं थे। वो शख्स जिसने निकाह के दिन मेरे ख्वाबों को अपनी आंखों में जगह दी थी, आज मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट हूँ। अब वो मुझसे बात करते हुए नज़र चुरा लेता, रुख मोड़ लेता और मेरी मौजूदगी से भी उकताहट महसूस करता। मैंने कई दफ़ा रिश्ता बचाने की कोशिश की, मगर अब शायद मेरी मौजूदगी भी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। एक दिन मैं चाय बना रही थी कि ननद हंसते हुए आई और बोली, अम्मी कह रही थी अगर अब्बू जिंदा होते तो अब तक भाई की दूसरी शादी करा चुके होते। आखिर ख़ानदान की नस्ल भी तो आगे बढ़ानी है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब ये बातें छुप कर नहीं बल्कि खुलेआम मेरे सामने की जाने लगी। उसी रात मैंने अपने शोहर से कहा, अगर आपके दिल में दूसरी शादी का ख्याल आ चुका है तो मुझे साफ साफ बता दीजिए। मैं ये हकीकत बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इस खामोश अजियत में मज़ीद नहीं रह सकती। वो कुछ देर खामोश है, फिर आहिस्ता से बोले, अम्मी की बातें सुनकर लगता है शायद वो ठीक कहती हैं। मैं बाप बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भी बच्चे हों। तुम खुद सोचो, 2 साल और अगर इसके बाद भी कुछ ना हुआ तो मैंने दर्द भरे लहजे में पूछा, क्या सिर्फ माँ ना बन सकने की वजह से मेरी जगह कोई और ले सकता है? उसने ठंडी सांस लेकर कहा, ये किसी की जगह लेने का मसला नहीं है, ये मेरा हक है और तुम मुझे मेरा हक नहीं दे सकती। मैं हर गुजरते दिन के साथ जिस्मानी और रूहानी तौर पर कमज़ोर होती जा रही थी, मगर मेरी ज़ुबान खामोश थी, क्योंकि जिस सच को सुनने वाला कोई ना हो उस सच की कोई कीमत नहीं रहती। अब मैं खामोश थी और शायद हमेशा के लिए मेरे शोहर के दिल में मेरे जो आखिरी जगह बाकी थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी।
اب ان کی باتوں میں کوئی جھجک نہیں تھی، چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی، اور فیصلوں میں میری کوئی رائے شامل نہ ہوتی۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ ساس نے بے تکلفی سے کہا، اب تو جلدی سے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے، رشتہ بھی نظر میں ہے۔ لڑکی کی ماں پچھلے ہفتے زیور بھی دکھا گئی تھی۔ ننند فوراً ہنس کر بولی، ہاں امی، اب تو بھابھی کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ اس گھر کی فضا بدلنے والی ہے۔ میں نے خاموشی سے برتن رکھے، ہاتھ خشک کیے اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو میرے شوہر نے خود بات شروع کی، جیسے اب انہیں کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہ رہی ہو۔ انہوں نے کہا، امی کو ایک رشتہ پسند آیا، لڑکی پڑھی لکھی ہے، سمجھدار اور اچھے خاندان سے بلونگ کرتی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ میں ہاں کر دوں۔ میں نے صرف اتنا پوچھا، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، میری زندگی رک نہیں سکتی، میں باپ بننا چاہتا ہوں، یہی اب میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف نظریں جھکا لی۔ چند دن بعد گھر میں مہمان آنے لگے، در و دیوار سجائے گئے، صوفے کے غلاف بدلے گئے۔ ننند خوشی سے کہنے لگی، اس بار تو پورا گھر ہی نیا لگ رہا ہے۔ پچھلی بار تو صرف پردے بدلے تھے۔ ساس طنزیہ انداز میں بولی، پچھلی بار تو مجبوری کی شادی تھی، اب جو آئے گی وہ خوشی سے آئے گی۔ میں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ میری بات کی اب کوئی حیثیت باقی نہیں رہی تھی۔ میرا ہونا یا نہ ہونا کسی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ ایک شام ساس اور ننند خریداری سے واپس آئیں، اور ان کے ہاتھوں میں کپڑوں کے ڈبے تھے، تھیلے تھے اور مہندی کی خوشبو تھی۔ ساس نے مجھے آواز دے کر کہا، یہ کپڑے الگ رکھ دو، ان کو ہاتھ بھی مت لگانا، یہ نئی دلہن کی چیزیں ہیں۔ میں نے خاموشی سے سنا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ پھر میری نظر فرش پر بکھری ہوئی ریت پر پڑی، وہی ریت جس پر پہلی بار میں دلہن بن کر قدم رکھا تھا اور اسے اپنا آنگن سمجھا تھا۔ نکاح کے دن جب گھر مہمانوں سے بھر گیا تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ باہر شادی کی خوشیاں تھی، ڈول کی آوازیں تھی، لوگوں کی ہنسی تھی، مگر میرے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر ہر آواز میرے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ ننند خوشی سے کہہ رہی تھی، اب ہمارے بھائی کی اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ ساس نے کہا، اب گھر میں رونق آئے گی، نئی بہو آئے گی تو کسی کام کی فکر بھی نہیں رہے گی۔ جب نئی دلہن گھر میں داخل ہوئی تو اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ چوڑیوں کی خنک، عطر کی خوشبو اور آنکھوں میں نئے خواب لیے وہ میرے شوہر کی بیوی بن کر اس گھر میں آئی۔ میرے شوہر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گھر کے اندر لایا اور سب نے خوشی سے تالیاں بجائی۔ میں نے دروازے کی اور سے یہ سب دیکھا، مگر نہ باہر نکلی، نہ مبارکباد دی، نہ خوش آمدید کہا، کیونکہ میرے لیے اب اس رشتے میں کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اس کے بعد میں نے نہ کسی سے بات کی، نہ کسی کام میں ہاتھ ڈالا۔ صبح اٹھ کر ناشتہ بنانا، شوہر کے کپڑے استری کرنا یا گھر سنبھالنا اب میری ذمہ داری نہیں رہی تھی۔ میں بس اپنے کمرے میں پڑی رہتی یا پردے گرا کر اندھیرے میں گم ہو جاتی۔ ایک دن ساس کمرے میں آئی اور بولی، یہ تو پہلے بھی کچھ نہیں کرتی تھی، اب تو بہانے کا سہارا بھی ختم ہو گیا۔ ننند ہنس کر بولی، امی، نئی بھابھی نے آتی ہمیں سکھا دیا ہے کہ گھر کی عزت کیسے رکھی جاتی ہے۔ میرے شوہر نے ایک بار بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں۔ وہ اپنی نئی زندگی میں پوری طرح مصروف ہو چکے تھے اور میں اپنے کمرے کی خاموشی میں دن گنتی رہتی۔ آخر وہ دن بھی آ گئے جس کا اندیشہ مجھے مدت سے تھا۔ گھر کے بزرگوں کو بلا کر ساس نے کہا کہ یہ لڑکی نہ میرے بیٹے کا حق ادا کر سکی، نہ ہمارے خاندان کی عزت سنبھال سکی، اب طلاق ہی واحد راستہ ہے۔ میرے شوہر خاموش بیٹھے رہے، نظریں جھکائے، انہوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ساس مسلسل بولتی رہی، ہم نے اسے بیٹی بنا کر رکھا، عزت دی، مگر اس نے ہمارے بیٹے کی زندگی برباد کر دی۔ آخر کار میرے شوہر نے آہستہ سے کہا، ہماری راہیں اب الگ ہو چکی ہیں، اس رشتے کو زبردستی نبھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے خاموشی سے کاغذ دیا اور بغیر ایک لفظ کہے اس پر دستخط کر دیے۔ وہ کمرہ جو کبھی میرا تھا اب میرے لیے ایک اجنبی جگہ بن چکا تھا۔ میں نے اپنا تھوڑا سا سامان سمیٹا، 2 جوڑے کپڑے، ایک ڈائری اور اپنی ماں کی دی ہوئی چھوٹی سی قرآن مجید کی جلد لے کر صحن سے گزری۔ تو ساس نے کہا، اللہ کرے جہاں بھی جاؤ سکون ملے، کیونکہ یہاں تم نے ہمیں سب بے سکونی دی ہے۔ میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، میری شادی ختم ہو چکی تھی۔ وہ گھر جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا آج مجھے چھوڑ چکا تھا۔ میری پہچان، بیوی، بہو اور شریکیاں سب ختم ہو چکے تھے۔ اب میں صرف ایک طلاق یافتہ عورت تھی جو خاموشی سے بے عزتی سمیٹ کر جا رہی تھی۔ نہ میں نے کسی سے شکایت کی، نہ آنسو بہائے، کیونکہ رونے کا وقت بھی اب گزر چکا تھا۔ طلاق کے کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد میرے قدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے نہ کسی کو آواز دی، نہ کچھ ساتھ لیا، صرف ایک جوڑا چپل پہن کر خاموشی سے گلی کے کونے تک چلتی گئی۔ میرے پیچھے ان کی خوشیاں، ان کی آوازیں اور ان کی بے نیازی رہ گئی تھی۔ میں نے صرف ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا،
اللہ انصاف کرے گا۔ یہی میرا آخری سہارا تھا۔ میں سیدھی اپنی خالہ کے گھر چلی گئی۔ ان کا بیٹا دبئی میں رہتا تھا اور گھر میں صرف خالہ اور ان کی بیٹی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے مجھے ایک کمرہ دے دیا اور کہا، جو گزر گیا اسے بھول جاؤ بیٹی، اب یہاں سکون سے رہو۔ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ شروع کے کئی دن میں مکمل خاموش رہی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ فون استعمال کرتی، صرف چائے بنا کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی اور چھت کو دیکھتی رہتی۔ ہمارے پڑوس میں خاتون بچوں کو قرآن ناز اور سلائی کڑھائی سکھاتی ہیں۔ اگر تمہارا دل چاہے تو وہاں چلی جایا کرو، کچھ مصروفیت بھی رہے گی اور تھوڑی آمدنی بھی ہو جائے گی۔ میں نے ہاں کر دی۔ وہ ادارہ ایک پرانے سے گھر میں چلتا تھا جہاں 5-7 لڑکیاں قرآن ناظرہ اور سلائی کڑھائی سیکھتی تھی۔ بیگم صاحبہ نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں قرآن پڑھانا آتا ہے؟ میں نے ایسا سے جواب دیا، جی میری والدہ نے مجھے قرآن یاد کروایا تھا اور میں BA تک تعلیم یافتہ ہوں۔ وہ مسکرائیں، پھر تو تم ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہو۔ 2 دن بعد میں نے وہاں کام شروع کر دیا۔ تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی مگر عزت ضرور تھی۔ وہ عورت جس سے کبھی صرف کچن میں برتن دھلوائے جاتے تھے اب اپنی محنت سے رزق کما رہی تھی۔ مہینے گزرتے گئے، میں نے اپنا شناختی کارڈ اپ ڈیٹ کروایا، بینک اکاؤنٹ کھلوایا اور ایک دوسرا نیا موبائل نمبر لے لیا۔ اب میں خود مختار ہو رہی تھی۔ میری صبحیں کام میں گزرتی اور آتی عبادت میں۔ دل میں خلا ضرور تھا مگر اس خلا میں صبر اتر چکا تھا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ ایک دن سلائی کے کام سے واپسی پر رکشے والے نے راستہ بدل لیا۔ میں نے پوچھا، بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، بہن جی یہ شارٹ کٹ ہے، اسی گلی سے نکلیں گے۔ میں خاموش ہو گئی مگر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ رکشہ آگے بڑھتا گیا مگر میری نظریں اسی گلی میں ٹھہر گئی جہاں کبھی میری زندگی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ جس گھر کو میں نے اپنا سمجھا تھا آج وہاں شور تھا، چیخیں تھی اور بے سکونی کا راج تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جہاں ظلم کرنے والے خود آزمائش کے شکنجے میں آ چکے تھے۔ میری آنکھ سے ایک آنسو نکلا مگر اس میں شکایت نہیں تھی، وہ تو دیر سے ملنے والے انصاف کی پہلی جھلک تھی۔ رکشہ آگے بڑھ گیا اور میں پھر اپنی نئی دنیا میں واپس آ گئی جہاں اب میں کسی کی بیوی، بہو یا نوکرانی نہیں تھی۔ میں صرف ایک عورت تھی جس نے ظلم برداشت کرنے کے بعد خاموشی سے جینا سیکھ لیا تھا۔ میں دل میں صرف ایک خیال بار بار آتا، اے میرے رب، تیرا انصاف خاموش ضرور ہوتا ہے مگر مکمل ہوتا ہے۔ اگلے دن جب میں ادارے پہنچی تو بیگم صاحبہ نے مسکرا کر کہا، آج تمہارے چہرے پر عجیب سا سکون نظر آ رہا ہے، سب خیریت ہے؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی بس دل کچھ ہلکا ہو گیا۔ وہ بولی، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت، ہم تو صرف اس کے فیصلے دیکھنے والے ہیں۔ میں نے سر جھکا دیا مگر دل میں وہی منظر تازہ تھا۔ ساس مجھے نکارہ کہتی، آج خود بے بسی میں مبتلا تھی۔ شام کو جب میں گھر واپس آئی تو خالہ نے بتایا کہ آج بازار میں تمہارے سابقہ شوہر کی نئی بیوی ایک دکاندار سے جھگڑ رہی تھی کہ یہ چیزیں میرے پیسوں سے لی جا رہی ہیں، تم میرے شوہر سے بات مت کیا کرو۔ خالہ کی بیٹی ہنس کر بولی، اب وہ وقت نہیں رہا جب تمہاری سابقہ ساس سب پر حکم چلاتی تھی، اب تو نئی بہو بھی انہیں جواب دے دیتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اب یہ خبریں نہ میرے لیے خوشی کا باعث تھی اور نہ ہی افسوس کا۔ وہ سب کچھ میرے ماضی کا حصہ بن چکا تھا جو ختم ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بیگم صاحبہ نے کہا، ہم ایک نیا مرکز شروع کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم اس کی نگرانی سنبھالو۔ تم نے زندگی کو قریب سے دیکھا ہے، صبر سیکھا ہے، اب تم دوسروں کی زندگی آسان بنا سکتی ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی؟ وہ مسکرا کر بولی، ہاں، کیونکہ جو خود ظلم سہتا ہے وہ دوسروں کے درد کو بہتر سمجھتا ہے۔ میں نے نئی ذمہ داری قبول کر لی۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں چند بینچیں، 2 بلیک بورڈ اور بہت سی امیدیں تھیں۔ ہم نے وہاں لڑکیوں کو سلائی کڑھائی، قرآن اور بنیادی تعلیم دینا شروع کی۔ میں ہر لڑکی کے چہرے میں اپنی پرانی خاموشی تلاش کرتی، ان کی آنکھوں میں وہی سوال ہوتا جو کبھی میری آنکھوں میں تھا، میرا قصور کیا ہے؟ ایک دن ایک لڑکی کلاس کے بعد میرے پاس آئی اور ایسا سے بولی، میری ساس مجھے تانے دیتی ہیں کہ تم ہمارے بیٹے کی نسل نہیں بڑھا سکتی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اللہ کے فیصلوں میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں، تم بس خود کو کبھی کھونے مت دینا۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی، جیسے کسی نے پہلی بار اس کے دل میں روشنی کر دی ہو۔ اب میری زندگی کا مطلب بدل چکا تھا۔ پہلے میں صرف جینا چاہتی تھی، اب میں دوسروں کو جینا سکھانا چاہتی تھی۔ ان لڑکیوں کے خواب جو اکثر گھروں کی دیواروں میں دفن کر دیے جاتے تھے، میں نے ان سے کہا، یہ جگہ تمہاری ہے، یہاں سیکھو، سنبھلو اور اتنی مضبوط بنو کہ دنیا تمہیں کبھی کمزور نہ کہہ سکے۔ ایک دن ایک خاتون میرے پاس آئی اور بولی، میری بہو بہت بد زبان ہے، اسے کچھ سکھاؤ، تمہیں تو ایکسپیرینس ہے۔ میں نے نرمی سے جواب دیا،
خاتون، اگر آپ کسی کو عزت دیں گی تو وہ آپ کو دگنی عزت واپس دے گا۔ انسان وہی کاٹتا ہے جو بوتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ شاید پہلی بار کسی نے ان کے سامنے سچ کہا تھا۔ اب میں خاموش ضرور رہتی تھی مگر کمزور نہیں رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اب ہر حال میں صرف یہی کہتی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میری تنہائی عبادت بن گئی اور میرا دکھ دوسروں کے لیے سہارا بن گیا۔ جن لڑکیوں کے گھروں میں روز چیخو پکار ہوتی وہ میرے پاس آ کر حوصلہ پاتی۔ ایک دن ایک لڑکی نے مسکرا کر پوچھا، استانی جی، اگر آپ کے سابقہ شوہر کبھی واپس آ جائیں تو آپ کیا کریں گی؟ میں نے بھی مسکرا کر جواب دیا، واپس آنے کا کیا فائدہ؟ جب ساتھ دینے کا وقت تھا تب وہ ساتھ نہیں تھے۔ اب میرے پاس پیچھے پلٹنے کا وقت نہیں۔ مجھے کبھی بد دعا دینا نہیں آیا مگر اللہ نے مجھے وہ سب عطا کر دیا جس کی میں نے کبھی دعا بھی نہیں کی تھی۔ ایک وقار، ایک پہچان اور ایک خاموش انصاف۔ اب جب کبھی کوئی میرے ماضی کا ذکر کرتا ہے تو میں صرف اتنا کہتی ہوں، جو اپنے رب کی عدالت سے انصاف مانگتا ہے اسے دنیا کی عدالتوں میں مقدمے نہیں لڑنے پڑتے۔ اور میں وہی عورت تھی جسے کبھی بانجھ ہونے کے الزام میں رسوا کیا گیا مگر آج میں انہی بچیوں کی امید بن چکی تھی۔ چند ہفتے اور گزر گئے، اب میں اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں ماضی کی پرچھائیاں بھی میں دل کو نہیں لا سکتی تھی۔ میں وقت پر ادارے جاتی، بچوں کو پڑھاتی، دوپہر کو سلائی کا کام کرتی اور شام کو خالہ کے ساتھ کر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی۔ میری زندگی اب میرے ہاتھوں سے بنائی ہوئی تھی اور اس میں کسی اور کو مداخلت کی اجازت نہیں تھی۔ انہی پرسکون دنوں میں ایک دوپہر بازار سے واپسی پر اچانک ایک پرانی پڑوسن سامنے آ گئی جو کبھی میرے سسرال کے قریب رہتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر رک گئی، حیرت سے بولی، ارے تم ہو؟ میں تو تمہیں پہچان ہی نہیں سکی۔ ماشاء اللہ، تم تو بہت بدل گئی ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے، شاید میں بھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، وہاں سب کچھ الٹ پلٹ چکا ہے۔ میں نے اس کی بات خاموشی سے سنی مگر میرے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ افسوس۔ وہ بولتی گئیں، تمہارے جانے کے بعد وہ گھر، وہ لوگ اور وہ رشتہ سب بکھر چکا ہے۔ تمہارے سابقہ ساس جو نئی بہو لے کر آئی تھی وہ مالدار تو ضرور ہے مگر غرور بھی بہت ہے۔ اب پورے گھر پر اسی کی حکومت چلتی ہے۔ وہ تمہارے سابقہ ساس اور ننند کو نوکر سمجھتی ہیں۔ میں نے نرمی سے پوچھا، میرے سابقہ شوہر کیسے ہیں؟ وہ ہلکا سا ہنس کر بولی، اب تو وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ نئی بیوی جب چاہے انہیں ڈانٹ دیتی ہے اور جب چاہے گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ تمہارے سابقہ ساس کی باتیں بھی اب انہیں بہت بری لگتی ہیں۔ جو کبھی انہیں تمہارے خلاف بھڑکایا کرتی تھی آج وہی ان سے اپنی شکایتیں کرتی پھرتی ہیں۔ میں نے سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا کہ وقت نے بغیر کسی بدلے، بغیر کسی شور کے سب کو ان کے اعمال کا آئینہ دکھا دیا۔ پڑوسی نے مجھ سے پوچھا، اب کہاں رہتی ہو؟ میں نے جواب دیا، اپنی خالہ کے پاس، اور ایک ادارے میں بچیوں کو پڑھاتی ہوں۔ وہ حیران ہو کر بولی، تم نے تو کبھی نہیں بتایا تھا کہ تم پڑھا بھی سکتی ہو۔ میں نے ایسا سے کہا، جب کسی انسان کو صرف کام کرنے والی سمجھ دیا جائے تو اس کا ہنر کسی کو نظر نہیں آتا۔ وہ افسوس سے بولی، تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے مگر سچ کہوں اب وہ لوگ جو کچھ بھگت رہے ہیں نا، شاید وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ میں نے نظر جھکا کر کہا، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اور مناسب وقت پر سب کو دکھا بھی دیتا ہے۔ اس نے کچھ دیر اور بات کرنے کی کوشش کی مگر میں نے نرمی سے معذرت کر لی کیونکہ میرے لیے وہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ اگلے دن میں نے ادارے میں بچیوں کو ایک سبق پڑھایا جس کا عنوان تھا سچ کی طاقت۔ میں نے کہا، اگر سچ خاموش بھی رہے تب بھی وقت کے ساتھ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ ظلم کرنے والا ایک دن اپنی ہی چال میں پھنس جاتا ہے۔ ایک بچی نے پوچھا، استانی جی، اگر سچ بولنے کے باوجود ہمیں نقصان ہو تو کیا کریں؟ میں نے مسکرا کر بس اتنا کہا، پھر صبر اختیار کرو مگر اپنے دل میں سچ کو زندہ رکھو کیونکہ سچ کبھی نہیں مرتا، ایک دن وہ گواہی بن کر ضرور واپس آتا ہے۔ ان دنوں میرے اندر ایک عجیب سی نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرا صبر اور میری خاموشی اب میری طاقت بن چکے ہیں۔ وہ لوگ جو مجھے ہر وقت نیچا دکھاتے تھے، میری تذلیل کرتے تھے، آج خود اسی گڑھے میں گر چکے تھے جو انہوں نے میرے لیے کھودا تھا۔ مگر میں نے نہ کبھی بد دعا دی نہ کسی سے انتقام لیا، میں صرف خود کو بہتر بنانے میں مصروف رہی۔ ایک دن دوپہر کے وقت خالہ اخبار پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، تمہارے سابقہ سسرال میں نئی بہو کا بھائی بھی آ کر رہنے لگا ہے، اب وہی سب معاملات سنبھالتا ہے، گھر گاڑی بھی اس کے نام ہوگی اور دکان پر بھی اسی کا قبضہ ہے۔ میں نے خاموشی سے پانی پیا اور صرف اتنا کہا، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے سبق سکھا دے۔ اس رات میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ہر آیت میں مجھے اللہ کی رحمت اور انصاف کا احساس ہوا۔ میں دل ہی دل میں کہا، اگر میں بھی ان کی طرح نفرت اور بدلے کا راستہ اختیار کرتی
تو شاید آج یہ سکون کبھی نصیب نہیں ہوتا، مگر میں نے صبر کیا اور اللہ نے میرے حق کی گواہی خود دنیا کو دکھا دی۔ اب جب کبھی کوئی مجھے میری پرانی پہچان سے یاد کرتا ہے تو میں مسکرا کر کہتی ہوں، ہاں میں وہی عورت ہوں، مگر اب وہ نہیں جو صرف ظلم برداشت کرتی تھی، اب میں وہ ہوں جو دوسروں کو صبر اور حوصلہ سکھاتی ہے۔ یہی میرا بدلہ ہے اور یہی میرا انصاف۔ پڑوسن کی باتیں سن کر بھی میں خاموش رہی، نہ خوشی ظاہر کی نہ کسی کے لیے بد دعا کی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتی رہی، شاید اسے امید تھی کہ میں خوشی سے جھوم اٹھوں گی یا کسی طنزیہ جملے سے اپنا دل ہلکا کروں گی، مگر میں نے صرف مسکرا کر سر ہلایا اور کہا، اب میرا دل ان باتوں پر ٹھہرتا ہی نہیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، واقعی میں تم بہت بدل گئی ہو۔ پہلے تم ہر بات اپنے دل پر لے لیتی تھی، مگر اب لگتا ہے کہ جیسے کوئی بات تمہیں توڑ نہیں سکتی۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، جس دل نے زندگی بھر کے تانے سہے ہوں وہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد میں سیدھی خالہ کے گھر واپس آ گئی۔ کمرے میں جا کر چادر اتاری اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ میری آنکھوں میں نمی تو اب بھی تھی، مگر ان میں ایک ٹھہراؤ بھی آ چکا تھا۔ میں نے اپنی روزانہ کی ڈائری کھولی اور لکھا، زندگی نے مجھے بہت بار گرایا، مگر اللہ نے ہر بار مجھے تھام لیا۔ اب میں کسی کے سہارے کی محتاج نہیں رہی۔ میں نے اپنے کام کو مزید بڑھانا شروع کر دیا۔ ادارے کے علاوہ شام کے وقت ایک بیوہ خاتون کے بچوں کو بھی پڑھانے لگی۔ ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، اس لیے میں ان سے بہت کم معاوضہ لیتی۔ وہ اکثر کہتی، بیٹی تم تو فرشتہ ہے صرف تو، جو اتنی محنت سے ہمارے بچوں کو پڑھاتی ہو۔ میں مسکرا کر جواب دیتی، میں یہاں تک بھی دوسروں کی دعاؤں سے ہی پہنچی ہوں۔ اب میری خواہش ہے کہ میں بھی کسی کی دعا بن جاؤں۔ ادارے میں میری ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئی اور کچھ عرصے بعد بیگم صاحبہ نے مجھے انتظامی عملے میں شامل کر لیا۔ کچھ دن بعد ادارے کی ایک نئی شاخ کی مکمل نگرانی میرے سپرد کر دی گئی۔ بیگم صاحبہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ کردار قابلیت سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ میں نے عاجزی سے جواب دیا، جب انسان خود کو سنوار لیتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی زندگی بھی سنوار سکتا ہے۔ کبھی کبھی چھٹی کے دن میں بازار چلی جاتی یا کسی پارک میں بیٹھ کر خاموشی سے لوگوں کو دیکھتی۔ مجھے ان چہروں میں اپنی پرانی تصویر نظر آتی جو کبھی سوالوں کے جواب ڈھونڈتی پھرتی تھی، مگر اب میں خود ایک جواب بن چکی تھی۔ ان عورتوں کے لیے جو سمجھتی تھی کہ طلاق یا اولاد نہ ہونا زندگی کا خاتمہ ہے۔ ایک دن ادارے میں ایک نوجوان خاتون آئی، اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ بولی، میرے شوہر بار بار کہتے ہیں کہ تم ماں نہیں بن سکتی، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، جب ایک عورت کے پاس خودداری ہو تو وہ کبھی خالی نہیں ہوتی۔ ماں بننا اللہ کی نعمت ہے، مگر عورت کی اصل پہچان اس کا کردار ہوتا ہے۔ وہ میرے کندھے پر سرک کر دیر تک روتی رہی، پھر بولی، آپ سے مل کر لگتا ہے میں خود کو دوبارہ سنبھال سکوں گی۔ میں نے کہا، تم ضرور سنبھل جاؤ گی، بس خود پر ترس کھانے کی بجائے خود پر یقین رکھو۔ گزرے ہوئے وقت نے مجھے صبر کی طاقت اور وقت کی قدر سکھا دی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سلائی کے کام کو باقاعدہ کاروبار کی شکل دوں گی۔ ادارے سے واپسی پر میں نے کچھ پرانے کپڑے سنبھالے اور بچوں کے لباس تیار کرنا شروع کیے۔ ایک ہفتے میں 5 جوڑے تیار ہو گئے۔ میں انہیں خاتون کے پاس لے گئی جو بازار میں بچوں کے کپڑے فروخت کرتی تھی۔ انہوں نے کپڑے دے کر کہا، اتنا نفیس کام آج کل بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، تمہیں سلائی کا صرف ہنر ہی نہیں شوق بھی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، میرے پاس وقت بھی ہے، صبر بھی اور جذبہ بھی۔ وہ بولی، پھر تم بہت آگے جاؤ گی، ہمت کبھی مت ہارنا۔ میں نے اپنی آمدنی آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دی۔ دن میں ادارے میں پڑھاتی، شام کو سلائی کرتی اور رات کو عبادت میں گزارتی۔ ہر قدم پر اللہ کو یاد رکھتی۔ میری دعاؤں میں صرف اپنی ذات نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ تمام عورتیں بھی شامل ہوتی جو کسی نہ کسی کمرے میں کسی خاموش ظلم کا شکار تھی۔ ایک دن خالہ نے کہا، بیٹی اب ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری نئی زندگی کے بارے میں بھی سوچا جائے، اگر کوئی اچھا رشتہ ملے تو کیا خیال ہے؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، خالہ اگر کبھی ایسا ہوا تو صرف اس شرط پر کہ میرا ماضی میرا جرم نہ سمجھا جائے اور میری خودداری میری پہچان ہو۔ خالہ نے کہا، اللہ جس سے کچھ لیتا ہے اسے بہتر عطا بھی کرتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اب میرے دل میں وہ خواہش باقی نہیں رہی تھی جس کے سہارے میں نے کبھی نئی زندگی کا خواب دیکھا تھا، مگر میرے پاس اپنا وقار تھا اور یہی میری سب سے بڑی دولت تھی۔ میرے پاس اب وہ گھر نہیں تھا جو کبھی میرا ٹھکانہ کہلاتا تھا، مگر میرے دل میں وہ سکون ضرور تھا جو صرف حق پر قائم رہنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ میری راہ اب نہیں تھی، اس میں نہ ماضی کی زنجیریں تھی نہ کسی کے تانے، صرف میں تھی، میرا رب اور میری محنت۔ ایک صبح سورج ہمیشہ کی طرح طلوع ہوا، مگر وہ دن میرے لیے خاص تھا۔ میں نئے کپڑے پہنے، اپنا کام مکمل کیا اور ادارے کی سالانہ تقریب میں وقت پر پہنچ گئی۔
اس بار مجھے مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ جس ادارے میں کبھی میں ایک معمولی مددگار تھی، آج وہاں رہنما کی حیثیت سے کھڑی تھی۔ اس ادارے کا ہر کونا میرے سفر کی ایک یاد بن چکا تھا۔ راستے میں گاڑی ایک دکان پر رکی، ڈرائیور نے اخبار خریدا اور بخیالی میں پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ میں نے اخبار اٹھا کر پڑھنا شروع کیا اور ایک خبر پر میری نظر ٹھہر گئی۔ ایک خاتون اپنے شوہر اور سسرال والوں پر جائیداد ہتھیانے کا الزام لگا کر طلاق لے چکی تھی اور سارا مال سمیٹ کر بیرون ملک چلی گئی تھی۔ تصویر دیکھی تو وہ میرے سابقہ شوہر کی دوسری بیوی تھی۔ میں نے چند لمحے خاموشی سے تصویر دیکھی، پھر اخبار بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ میرے دل میں نہ خوشی تھی نہ افسوس، صرف سکون تھا، کیونکہ اللہ کے فیصلوں پر خاموش مسکراہٹ ہی کافی ہوتی ہے۔ تقریب میں بچیوں نے میرے اعزاز میں نظم پڑھی، جس میں ایک ایسی استاد کا ذکر تھا جو دوسروں کے دکھ میں سہارا بن جاتی ہے۔ بیگم صاحبہ نے اپنے خطاب میں کہا، یہ وہ عورت ہے جسے ثابت کیا ہے کہ زخم اگر ہنر میں بدل جائیں تو وہ دوسروں کے لیے دعا بن جاتے ہیں۔ میں نے خاموشی سے آسمان کی جانب دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا، کیونکہ میں جانتی تھی یہ سب اسی کا فضل ہے۔ اسی شام خالہ نے بتایا، سنا ہے تمہاری سابقہ ساس کو فالج ہو گیا اور تمہارا سابقہ شوہر بالکل اکیلا رہ گیا، کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں۔ میں نرمی سے کہا، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ خالہ چند لمحے خاموش ہیں، پھر بولی، تم واقعی بہت بدل گئی ہو، پہلے ہوتی تو شاید یہ خبر سن کر خوش ہوتی۔ میں نے مسکرا کر کہا، جو اللہ کا دامن تھام لیتا ہے نا، اسے کسی کے گرنے سے خوشی نہیں ہوتی، اسے اپنا سنبھل جانا ہی کافی لگتا ہے۔ اب میری زندگی کا محور بدل چکا تھا۔ میں صبح اٹھتی تو خوشی سے کام کرتی، بچوں کو پڑھاتی، سلائی سکھاتی اور رات کو 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کر کے سو جاتی۔ میری تنہائی عبادت بن چکی تھی، میری خاموشی میری زبان۔ ایک دن بازار میں ایک پرانی واقف کار مل گئی۔ اس نے حیرت سے کہا، تمہیں تو پہچانا بھی مشکل ہو گیا، تم بالکل بدل گئی ہو۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بدلنا ضروری ہوتا ہے، جب انسان ٹوٹ کر دوبارہ جڑتا ہے تو پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ایک دن ایک بچی نے پوچھا، استانی جی اگر آپ کا سابقہ شوہر واپس آنا چاہے تو اب کیا کریں گی؟ میں نے مسکرا کر کہا، اب اگر کوئی پچھتاوا لے کر بھی میرے دروازے پر آئے تو میں اس کے لیے دعا تو کر سکتی ہوں، مگر اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتی، کیونکہ میرے رب نے میری خالی جگہ عزت، خودداری اور سکون سے بھر دی ہے۔ کچھ عرصے بعد ادارے نے میرا انٹرویو ریکارڈ کیا، جو مقامی ٹی وی چینل پر نشر ہوا۔ ایک دن بازار میں ایک اجنبی خاتون نے مجھے روک کر کہا، آپ وہی ہیں نا جو ٹی وی پر آئی تھی؟ آپ کی باتوں نے میری بیٹی کو نئی ہمت دی۔ میں نے مسکرا کر کہا، اگر میری کہانی کسی ایک انسان کے لیے بھی روشنی بن جائے تو یہی میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ اب میں کبھی اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتی۔ جن لوگوں نے مجھے تکلیف دی، آج ان کے لیے بھی میرے دل سے دعا ہی نکلتی ہے، اللہ انہیں ہدایت دے اور وہ شعور عطا کرے جو وقت پر انہیں نصیب نہ ہو سکا۔ مجھے ان کی بربادی سے نہیں بلکہ اپنے صبر کے انجام سے خوشی ملتی ہے۔ ایک دن ادارے میں نئی بچیوں کے داخلے کے فارم دیکھتے ہوئے ایک نام پر میری نظر ٹھہر گئی۔ والد کا نام پڑھتے ہی میں سمجھ گئی کہ میرے سابقہ شوہر کی دوسری بیوی کی بیٹی ہے۔ ایک لمحے کو یادوں کا دروازہ کھلا، مگر میں نے فوراً اسے بند کر دیا۔ میں نے اس بچی کا اسی محبت سے استقبال کیا جیسے ہر دوسری بچی کا کرتی تھی، نہ کم نہ زیادہ۔ وہ پڑھائی میں بہت ذہین اور اخلاق میں بھی بہترین تھی۔ چند ہفتوں بعد اس نے کہا، مس، آپ کی باتوں میں بہت سکون ہوتا ہے۔ میری امی اکثر غصہ کرتی ہیں، اب خاموش رہنے لگی ہیں، اور دادی ہمیشہ روتی رہتی ہیں۔ ہمارے گھر میں آپ جیسا سکون نہیں ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، بیٹی، خاموشی سیکھنے میں وقت لگتا ہے، جب دل کے زخم بڑھنے لگتے ہیں تو اب سکون آتا ہے۔ میں نے نہ اس سے اس کے گھر کے بارے میں کچھ پوچھا اور نہ ہی اپنی پہچان ظاہر کی، کیونکہ میرے لیے وہ ماضی کا ایک بند دروازہ تھا جس پر میرے رب نے ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی تھی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔